بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا آج کا احادیث مبارکہ کا سبق جس کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور دنیا کی حیثیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی بڑی سعادت ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھے۔ اس عظیم سعادت کو حاصل کر لینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں اور اپنے کاروبار، ملازمت وغیرہ میں خوش اخلاقی اور شگفتگی کے ساتھ رہے اور لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملے جلے، انشاءاللہ یہ سعادت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوش اخلاقی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی غلط بات کو محض رواداری میں صحیح مان لے اور کسی برائی کو منع نہ کرے اور حق و باطل کا فرق ختم کر دے، بلکہ ایسے مواقع میں صحیح بات اور درست چیز کا اظہار کر دینا ضروری ہے۔ یہ خوش اخلاقی کے منافی نہیں۔ دنیا کی حیثیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس شخص کو ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اسے اس جواب دہی کے وقت سے پہلے چین و اطمینان ملنا مشکل ہے۔ ہاں، جسے یہ فکر نہ ہو وہ ہر طرح آزاد و بے فکر ہے۔ چنانچہ مومن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جواب دہی کے لیے فکر مند رہتا ہے اور ہر کام کو شریعت کے مقرر کردہ حد میں رہ کر کرنے کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے۔ تو ان پابندیوں کی وجہ سے دنیا کے لیے ایک ایسے قید خانہ سے کم نہیں جہاں قیدی ہر طرح پابند ہوتا ہے، اور کافر کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ آزادانہ زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ہی بے فکر ہے جیسے ایک جنتی جنت میں پہنچ کر مطمئن و بے فکر ہو جائے گا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مومن کو جو کچھ فکر و پریشانی ہے وہ صرف دنیا ہی میں ہے، اس کے بعد اس کے لیے سکون ہی سکون ہے، اور کافر کے لیے جو عیش و عشرت ہے وہ بس دنیا ہی کی حد تک ہے، اس کے بعد اپنے کفر کی پاداش میں ہولناک عذاب اس کا مقدر ہے۔ اس لیے یہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا کی قید خانہ ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومن دنیا سے دل نہیں لگاتا، جیسے ایک قیدی جیل خانہ سے دل نہیں لگاتا، اور کافر کے لیے دنیا ایک ایسی جنت ہے جہاں کے رہنے والے اس سے دل لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس مطلب سے مومن اور کافر کا جو فرق سامنے آتا ہے، اس کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ اسے دنیا سے کتنا تعلق ہے، ضروریات کی فراہمی کی حد تک، یا ہر وقت کی دھن اور پورا دھیان اسی فانی اور حقیر دنیا کا ہے۔ اسلام نے نہ تو رہبانیت کا حکم دیا ہے، نہ ہی دنیا طلبی میں دیوانہ ہونے کو پسند کیا ہے۔ اس کی تعلیمات کا نمایاں وصف یہی اعتدال ہے کہ دنیا میں رہو اور ضروریات زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کرو، لیکن دل کا تعلق اس عارضی سامان سے نہ ہو، اور ضروریات زندگی کی فراہمی کو بہانہ بنا کر دینی فرائض سے لاپرواہی اختیار نہ کرو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔